سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الوجود والکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أما بعد أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے صدقے سے رمضان کے روزے آسانی سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں جو رمضان میں کام کرنے کے لیے کہا ہے، جو منزل ہمیں بتائی ہے، جو مقصد ہمیں بتایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی بڑی توفیق نصیب فرمائے. لعلکم تتقون، ہم رمضان میں پورے طور پر متقی بن جائیں اور تقوی ہمارے میں آ جائے. زندگی انسان کی دنیا جس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ ایک جیل خانہ ہے. کس کے لیے؟ مومن کے لیے، جو صحیح راستے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق اس کی زندگی ہوتی ہے، تو اس کو اللہ کے نبی نے مثال دی ہے جیل خانے سے. کہ جیل خانہ یعنی ہر لمحے اس کو تکلیف، پریشانی، مصیبتوں کے ساتھ ہوگا. آسان نہیں ہوگا اللہ کے احکامات پہ چلنا، لیکن مومن ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ زندگی میں اس کی آزمائشیں جس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت میں درجات دینا چاہے گا، بلندی دینا چاہے گا، اس عارضی دنیا میں جو خواب کے مانند ہے، یہ خواب ہم دیکھتے ہیں، اس میں پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، کوئی سانپ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی بچھو مجھے پکڑ رہا ہے، کوئی جن آ رہا ہے، لیکن جیسے آنکھ کھلتی ہے الحمدللہ انسان بالکل صحیح ساتھ ٹھیک ٹھاک اپنے بستر پہ لیٹا ہوتا ہے. یہ دنیا کی چند دن کی مصائب ہیں، پریشانی ہیں، لیکن مومن جو ہے اللہ کے احکامات پہ چل کے ان پریشانیوں سے نہیں گھبراتا، بلکہ
اسٹکلی اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے ساتھ رکھتا ہے تو وہ جیل خانہ بن جاتی ہے اس کے لیے، اور مزہ اس کے لیے بن جاتی ہے کہ جو اللہ کے احکامات پہ چلتا نہیں وہ سمجھتا ہے کہ زندگی بس ساری یہی ہے، تو چھوٹا سا خواب جیسی زندگی اس کے لیے مزہ بنتا ہے، اور دائمی زندگی جو ہے اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی سزا ملتی ہے۔ تو دو زندگی ہیں، پہلے زندگی جو بتایا اللہ تعالیٰ نے مومن کی زندگی کہ وہ مانند جیل خانے کی ہے، تو وہ کون انسان ہے جو اس طرح جیل والی زندگی گزارتے ہیں دنیا کے اندر، انہیں تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑتے، حرام اور حلال پہ پوری تمیز رکھتے ہیں، حلال حرام کے آنے والے ہر مصیبت میں پریشانی کو ہنس کے ٹالتے ہیں، اور ایک کیا چیز ان کے ساتھ جو لے کے چلتی ہے وہ ایک امید ہے۔ سبحان اللہ، ان کی امید اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ انہیں اس رات کے بعد سحر نظر آتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ رات کتنی بھی لمبی ہو لیکن اس کے بعد سحر ہے، روشنی ضرور ہے۔ یہ امید انسان کے اندر پیدا ہو جانا یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، یہ متقی کی شان ہے کہ تمام مصائب اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کا جو اس میں قوت پیدا ہوتی ہے وہ روشنی ہے امید کی ہے، جس میں امید کی روشنی نہ وہ متقی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جینا ہو جاتا ہے، زندگی مصیبت بن جاتی ہے، پریشانی بن جاتی ہے۔ جس میں یہ روشنی آ جائے امید کی کہ لمبی اندھیری رات کے بعد اللہ ضرور سحر دے گا، صبح دے گا، صبح کا سورج ضرور طلوع ہوگا میری زندگی کے اندر، تو پھر وہ لمبی رات اس کو گزارنا مشکل نہیں لگتی، وہ ہر قسم کی پریشانی کو برداشت کرتا ہے، پتہ ہے اس کے بعد ایک سحر آنے والی ہے، اسی کا نام امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ امید جو ملتی ہے انسان کو تقوی سے ملتی ہے۔ جب تک انسان تقویٰ نہیں ہوگا یہ امید کا چراغ اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، امید کا چراغ پیدا نہیں ہوگا، زندگی گزارنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ امید ہے جو انسان کو لے کے چلتی ہے کہ بھائی کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی تو اس کے اندر ایک روشنی ہوگی کہ ہر اندھیرے کے بعد اللہ اجالا دیتا ہے، یسر کے بعد عسر ہے، جیسے قرآن نے فرمایا کہ ہر تکلیف کے بعد، ہر مصیبت کے بعد ایک راحت ضرور آتی ہے، لیکن جو تقویٰ نہیں رکھتے، سطحی مومن ہوتے ہیں، سطحی انسان ہوتے ہیں، متقی نہیں ہوتے، تو وہ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس امید کی روشنی کو اندر اپنے پاتے ہی نہیں۔ تو جب انسان تقوی کی طرف بڑھتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو پھر پورا مومن بنتا ہے الحمدللہ۔ اور جو بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ والوں کی زندگی میں، نیک انسانوں کی زندگی میں، مومنین کی زندگی میں ایک مصائب، پریشانی، مصیبتیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ کے دامن سے جڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ سننے والا ہمارا رب ہے، مصیبت کو ڈالنے والا ہمارا رب ہے، ختم کرنے والا رب ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ عارضی ہے جو ہمیں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، نا امیدی نزدیک نہیں آتے تھے، اور یہ اس وقت ملتی ہے کہ نامودی ختم ہو کر امید کی روشنی جل جائے جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام، میں تمہیں فرض تم پہ کر دیا ہے روزہ، کس لیے؟ کہ تمہیں تقویٰ آ جائے، فرض میں نے کیا کہ تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کے اندر اللہ نے اس کا علاج رکھا ہے انسان کے لیے، مایوسوں کو بھگانے کا، اللہ پہ امید بڑھ جانے کا، اس اندھیری رات کے بعد صبح کے انتظار کا، یہ ساری کیفیت اللہ پاک نے روزے کے اندر رکھی کہ روزے انسان کو حاصل، روزے میں انسان کو چیز حاصل ہو جاتی ہے۔
بھئی حاصل ہوگی تو تک متقی بنے گا، اگر یہ چیز نہیں ملے گی تو متقی کیسے بنے گا؟ تو یہ چیز انسان میں آ جائے سبحان اللہ، تو پھر زندگی بڑی بہترین زندگی بن جاتی ہے. جب انسان میں یہ امید آ جائے نا آگے، جس وقت نا امید ہو جائے انسان کسی چیز سے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. پتہ لگے کہ بھائی یہ تب رات ہی رہے گی، اب یہ دن ہونے والا نہیں، تو آدمی بڑا مشکل، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ہر قیدی جو جیل میں ہوتا ہے، جیل کی کتنی پیاری مثال دی ہے، وہ ایک امید پہ زندہ ہوتا ہے کہ میں جیل میں ہوں، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، مار کھاتا ہے، جو کچھ بھی جیل خانے میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک امید ہوتی ہے اس کے ذہن کے اندر. امید کیا ہوتی ہے کہ آخر 10 سال کے بعد میری سزا ختم ہو جائے گی تو 10 سال کے بعد نکل جاؤں. جس کے 30 سال کے بعد وہ بھی 30 سال اسی انداز سے گزارتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مصیبت ہی ہے نا، 30 سال کے بعد تو میں رہا ہو جاؤں گا نا. یہ مثال کیسی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مومن کی زندگی کا سٹائل ہی یہ ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کی زندگی میں دے کر آتے ہیں تو اس کی زندگی میں روشنی ہوتی ہے. یہ امید ہوتی ہے کہ آخر ایک دن مجھے الحمدللہ تمام چیز چھٹکارا مل ہی جائے گا. اور یہ امید جو ہے اسی کا نام تقویٰ ہے. دیکھیں اب اللہ نے روزے کے اندر یہ کیسے رکھی یہ چیز. ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ روزدار کو روزہ کھولتے ہوئے 2 خوشی نصیب ہوتی ہیں. اب سن لیں، روزہ کھولتے ہوئے اس کو 2 خوشی ملتی ہیں، 2 خوشی ملیں گی جب انسان روزہ کھولتا ہے. مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. اب روزہ کہ ایک زندگی سے آپ ایگزامپل لے لیں، مثال لے لیں کہ روزہ ایک زندگی کے مانند ہے، ایک مومن کی زندگی کے مانند ہے. پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانی. ظاہر ہے روزہ جو ہے 20-22 سال کا روزہ ہے، ہائی کلاس ٹمپریچر ہے، سخت گرمی ہے، سخت پیاس ہے. اب اس نے روزے گزارنے اور اس امید پہ یہ دن گزارے گا. زبان خشک ہوئی ہے، کام کر رہا ہے دوپہر کے اندر. ایک مزدور ہے جو بیچارہ کنسٹرکشن کام کر رہا ہے. بھائی اس طرح روزہ گزارے گا. اس سے پوچھے بھائی تم اتنی سخت دھوپ میں زبان باہر نکلی ہے، تم کام کر رہے ہو، تو اس کے بعد زبان سے ایک لفظ نکلے گا آپ سوچے بھائی کوئی بات نہیں انشاءاللہ جلدی شام آئیں گے تو روزہ پھر ہم روزہ کھولیں گے تو پیاس بجھ جائے گی. لاشعوری طور پر اس کے انکانشیسلی یہ سوچا ہوتا ہے. اس ساری مصیبتوں کو برداشت اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ ایک دن شام کو انشاءاللہ روزہ کھلے گا میرا. ابھی دن ڈھلنے والا ہے، اب دیکھو دوپہر ہو گئی ہے، اب ظہر ہونے والی ہے، اس کے بعد یہ ٹائم ہونے والا ہے، تو اس کو امید ہوتی ہے اندر کہ بھئی اب آخر شام آئے گی اور شام کے بعد الحمدللہ ٹھنڈا ٹھنڈا گلاس پانی کا مجھے ملے گا، میری پیاس سب ختم ہو جائے گی، کھانے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کھانا دے گا، میری بھوک سب ختم ہو جائے گی. یہ ایک نفسیاتی طور پر روزدار کے اندر یہ چیز کیفیت پائی جاتی ہے. روزے کے اندر نفسیاتی طور پر یہ کیفیت موجود ہوتی ہے روزدار کے اندر. اس امید کے سہارے پورے روزے کو گزار لیتا ہے. تو یہ ایگزامپل بن جاتے ہیں انسان کی زندگی کا، بتاتے کہ جب تو زندگی اس طرح گزار رہا ہے اور شام کو تجھے امید ہے کہ تیرا روزہ کھلنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عجیب، اللہ کے نبی نے اس کی مثال بیان فرمائی. جس طرح روزدار جو ہے بیچارہ پورے روزے کو اسی طرح گزار لیتا ہے کہ شام کو میرا روزہ کھل جائے گا، تھوڑی دیر ہے نا. یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ کا پیغام دے رہا ہے روزہ کو. اسی طرح روزہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات پہ قائم کر، جیسے تو روزے میں قائم کیا ہوا ہے. تو پانی بھی پی سکتا نہیں، پانی نہیں پی رہا تو اللہ کے حکم پہ قائم ہے، تو روٹی نہیں کر اللہ کے حکم پہ قائم ہے. تو اسی طرح زندگی کے اندر ہر حرام کے ساتھ تو ایسے ہی کھڑا رہے، ہر تکلیف کو برداشت کر، جیسے کہ روزدار برداشت کر رہا ہے سخت گرمی کے اندر، اس امید پر کہ انشاءاللہ شام ہوگی تو میں روزہ کھولتا. اسی طرح مومن کی زندگی ہے کہ اسی امید پر زندگی گزارے
اللہ کے احکامات کو برداشت کرے، حرام کو برداشت کرے، جو حکم نے دیا، جو پریشانی دی ہے، جو مصیبت دی ہے کہ اسے مومن کو برداشت کرے، یہ سوچتے ہوئے جس طرح روزہ شام کا انتظار کر رہا ہے، تو ہماری زندگی میں ایک صبح آنے والی ہے انشاءاللہ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں 2 خوش نصیب ہوتے ہیں، کب کہ جب وہ تھکا ہارا پیاسا بھوکا حالات میں ٹوٹا ہوا انسان بیٹھتا ہے شام کے وقت، شام کو بیٹھ کر جب وہ روزہ کھولتا ہے تو پہلی خوشی تو میں اس وقت اس کو دے دیتا ہوں جس وقت کوئی ٹھنڈا پانی اس کے اندر جاتا ہے، وہ راحت ملتی ہے انسان کو، وہ خوشی ملتی ہے اس وقت۔ یہ صاحب کی بات یاد آتی ہے، بہت پرانی بات ہے، وہ سخت گرمی تھی اس زمانے میں، تو عمرہ کر کے واپس آئے تو ان سے ملاقات ہوئی، ملنے آئے مجھے، پاکستان سے آ رہے تھے، تو وہ تھا بھی گرمی کا سخت موسم ہو، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے، کہتا جی میں نے گرمی میں، اس سمے بہت سخت گرمی تھی، تو میں نے اعلان مانا ہوا تھا، میں نے گرمی میں میں نے عمرہ کیا۔ تو کہتے ہیں پوچھے نا، زبان میری کھل نہیں رہی تھی، میرا منہ چپک گیا تھا، اتنا خوش ہو چکا تھا میرا۔ کہتا بس شام کا انتظار تھا، میں حرم میں بیٹھا تھا، جیسے شام ہوئی اور میں نے جب پانی کا گلاس پیا تو ان کا ایک لفظ میں اب تک میرے ذہن میں، تو میں یقین کیجئے گا آپ کہ میں نے اس پانی کی ٹھنڈک جو تھی نا اپنے سر کے سینٹر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک محسوس کی، سجد کریے پورے جسم کے اندر اس کی، میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ، اس پانی کی گلاس سے تو میں پورا جسم کو تازہ کرتی، اتنی خوشی مجھے محسوس ہوئی اس ایک گلاس سے کہ سبحان اللہ، ساری جو تکلیفیں تھیں مجھے، جو میں نے عمرے پہ میں نے طواف کرتے ہوئے گرمی کے ساتھ جو میں نے کوئی زندگی میں کرتا ہے میرے ساتھ، اتنی گرمی کا تو معاملے ہاں گرم ملک سے آ رہے تھے پاکستان سے، تو یہ کیفیت اللہ بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت روزہ کھولتا ہے، اپنے پیاس بجھاتا ہے، تو اسے ایک عجیب فرحت اور خوشی اللہ اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، ایک عجیب خوشی آتی ہے اس کو روزہ کھولتے ہوئے۔ فرمایا ایک خوشی تو یہ اس کو ہے روزدار کو، اور دوسری خوشی کب ملے گی اس کو؟ سبحان اللہ، جب مجھ سے ملاقات ہوگی، اللہ اکبر، کہ تو ابھی عارضی خوشی دی ہے اس نے، میرے حکم پر چل کر اس نے پورا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، حرام کام نہیں کیا، زبان کو کنٹرول کیا، آنکھوں کو کنٹرول کیا، ہاتھوں کو کنٹرول کیا، زبان کو کنٹرول کیا، لڑائیاں نہیں کی، خاموش رہا، مصائب کو برداشت کیا، ٹالرنس کی، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے، حالانکہ میں نے اس کو ماحول یہ دیا تھا کیونکہ جیل خانہ ہے مومن کے لیے، جس قدر تنگ زندگی ہوگی انسان کی سمجھو اتنی زبردست مومن ہے وہ، اس کی سخت جیل ہے۔ آج ہم کہتے ہیں بڑی مصیبت ہے، ادھر سے مصیبت آئی ہے، ادھر سے لڑائی ہوتی ہے، ادھر بھی یہ کر رہا ہے، فلاں پریشان، وہ قابل اگر وہ قائم رہتے ہیں الحمدللہ، اب آویلا نہیں کرتے تو وہ بہت زبردست اللہ تعالیٰ سے امتحان لے رہا ہے۔ اس کی خوشی بتائیے کہ جب تیرا روزہ کھلے گا نا، جیسا شام کو روزدار کا روزہ کھلتا ہے تو اس کی پہلی خوشی تو یہی نصیب ہو جاتی ہے اس کو کہ عجیب قسم کی تراوٹ اس کے پورے جسم کو گزار دیتا ہوں، وہی محسوس کر سکتا ہے روزدار کہ دل کرتا ہے کہ پھر روزہ رکھوں، پھر روزہ کھولوں۔ کھولنے میں اتنا مزہ ہوتا ہے روزہ کھولنے میں، اس قدر ایک کیفیت رکھی ہوتی ہے اس کھجور کے اندر اور پانی میں کہ آدمی بس مسرور ہو جاتا ہے سن کے۔ تو ہمیں ایک خوشی تو یہ کہ اس سے بڑی خوشی ایک اور دیں گی، جب تو اسی طرح زندگی کا روزہ رکھ کر آئے گا میرے پاس، کہ پوری زندگی جب تو تقوی کے ساتھ گزار، یا پیغام دے رہا ہے روزہ کہ تقوی اختیار کر، پاگل سیکھ مجھ سے کہ یہی زندگی اختیار کر جو ایک روزے میں تم نے اختیار کی ہے، تو دیکھ کتنی اللہ نے خوشی دی ہے روزہ کھولتے وقت تجھے۔ تو ابھی اس سے آگے متقی کے لیے ایک اور خوشی آنے والی ہے، یعنی روزہ میں رات زندگی کیا ہے نا کہ مسائل پریشانی والی زندگی کے بعد جب اچھی زندگی ملتی ہے تو انسان کتنا خوش ہوگا۔ جیل سے نکلنے کے بعد انسان باہر آتا ہے جیل سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو متقی جب پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور جناب آزمائشوں سے نکل کر
راحت کی طرف آتا ہے، سکون کی طرف آتا ہے. جب اللہ اس کو لے کر آتے ہیں کہ مصیبتیں ختم تو کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، سحر آ جاتی ہے. تو کس قدر خوشی میں سکون. اس سے ایک اعلیٰ خوشی یہ ہوگی کہ جب تو مجھ سے ملے گا. یعنی یہاں روزدار سے مراد کو ہے متقی انسان کہ اگر تم نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، ایک تو یہ زندگی ہوگی کہ تجھے دنیا میں دے دوں گا خوشی، دنیا میں بھی سحر آ جائے گی تیری انشاءاللہ. گھبرانا، وہ سحر ڈفرنٹ ہوتی ہے. متقی کی زندگی میں زندگی کی سحر ڈفرنٹ ہوتی ہے. کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا ایک عظیم سکینہ نازل فرما دیتے ہیں اس کے قلوب پر، اس کی زندگی کے اندر، کہ خوش ہو کے مسائل برداشت کرتا ہے. قربان جاؤں، اس کی مثال، اس سے بڑی مثال سمجھ میں نہیں آتی انسان کی زندگی میں آج تک. جو آدمی سوچتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ہو کیسے گیا. سارے اہل بیت اتنے بڑے بڑے انسان، اتنی بڑی نورانی شخصیت ہے، گھرانے رسول، گلستان بطول، ان کے ساتھ ہی کیفیت ہے، ان کے ساتھ ہی گزر چکا. انہوں نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، کوئی شکوہ نہیں، اور اللہ کی رضا پر قائم، اللہ کی محبت میں اضافہ، اللہ کی محبت میں اضافہ. جس قدر تکلیف ہے اس قدر اضافہ، اسی قدر گریا، اسی قدر دعائیں، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. دیکھیں کیا مثال ہے. خوشی کیا تھی؟ سبحان اللہ، سحر آئی ہے، اس کی تو کیا سحر ہے. مثال ہے. دیکھیں تو مومن کے لیے ان کے لیے اس میں راحت تھی، ایک ان کے لیے خوشی تھی. الحمدللہ ایک عجیب کیفیت تھی جو وہ ان کو اس پر قائم کیے ہوا تھا. اللہ نے ان پر ایسا سکینہ دیا تھا، ان کو ان کی استقامت پر، جم جانے پر، دین پر ایسا سکون، ایسا سکینہ انہیں اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ وہاں سے خوشیوں کو برداشت کر رہے تھے. کوئی سوچے صحیح کہ چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں ہو، اس کے ہاتھ میں شہید ہو رہا ہو، پیاسا، اور دشمن تیر مار رہا اس کے گلے پر. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے. اور باپ حمد و ثنا کر رہا اللہ تعالیٰ کی، اس کی ہر کیفیت پہ راضی ہو رہا ہو. تو یہ سحر ہوتی ہے زندگی کی، انسان کے اللہ دیتا ہے اس کو. پھر جب کہتے ہیں جب مجھ سے ملاقات ہوگی روزدار کی، یعنی متقی کے روزدار سے مراد کیا ہے کہ جس نے زندگی کا روزہ رکھا ہوگا، جس نے زندگی تقوی سے گزاری ہوگی، وہ زندگی کا روزدار ہے. تو جب وہ اللہ سے ملے گا سبحان اللہ، تو وہ تو پھر قرآن کے اندر میں کہاں سے قرآن پڑھوں. قرآن کے ہر صفحے پر اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جو انعامات اور چیزیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبتیں نچھاور کی ہیں، اس کا تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسی کیسی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں. پورا قرآن بڑھا ہوا ہے متقیوں کی انعامات سے، ان جنتوں کے قصے سے، ان اللہ تعالیٰ کی محبتوں سے جو اللہ تعالیٰ متقین کو عطا فرمائی ہے. تو یہ ہے سبق سیام میں کہ بھئی جیسے تم نے کہ روزہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کے بعد دو خوشیوں کو سمیٹ لیتے ہو اپنے دامن میں، دو چیزیں تمہیں مل جاتی ہیں. ایک روزہ کھولنے کی خوشی ملتی ہے، بے کیف خوشی ہوتی ہے، اور ایک اللہ کے پاس جب جائیں گے وہ خوشی ہوگی، اس خوشی کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح متقی کو جب اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزارتا ہے سبحان اللہ، اور جب اس کی سحر آتی ہے، ایک تو وہ خوشی، اور ایک وہ خوشی جب اس دنیا سے کوچ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامات ہو رہے ہوتے ہیں، انعامات ظاہر ہو رہتے ہیں اور اعلانات ہوتے ہیں کہ بندہ پلٹا میری طرف سبحان اللہ، راضیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گیا. تیری مشکلیں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، تیری پریشانیاں ہمیشہ کے ہمیشہ ختم ہو گئی. یہ سب کچھ جو پریشانیاں مصیبتیں میں نے دی تھیں یہ عارضی تھیں، اور تجھے بلند کرنے کے لیے، تیرے درجات کو بلند کرنے کے لیے دی تھی. اللہ پاک ہمیں اس رمضان میں
تقوی نصیب فرما دے، متقی بنا دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه و یاسین الحبیب المین، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی ازواجہ امہات المؤمنین ذریته واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا عبدنا كل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت أنت أعلم به، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، یا رحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ تو اپنے فضل و خاص سے، اپنے کرم سے، بے رحم سے میرے مولا اس عظیم وقت میں میرے مولا تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ گناہوں کی نحوستوں کو منصوتوں کو ہمارے جسم سے نکال دے میرے مولا، یا اللہ ہمیں پاک اور صاف کر دے میرے مولا، ایسا پاک صاف کر دے گناہ سے جیسے کہ میل کچول سے ہٹا ہوا کپڑا دھلنے کے بعد صاف اور شفاف ہو جاتا ہے میرے مولا، یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما دے، یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما دے، یا اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ تو اپنے خصوصی رحمت نصیب فرما، خصوصی کرم نصیب فرما، یا اللہ زندگی کو ہمارے لیے آسان فرما دے، زندگی کو ہمارے لیے آسان فرما دے، مسائل پریشانی مصیبتوں کو اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ ہر لمحہ ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں جو امیدوں کی کرن نہ ہو میرے مولا، امیدوں کے چراغ جو تو نے جلائے ہیں یا کریم، ان چراغوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا میرے مولا، یا اللہ ہمارے سینے میں ہمارے دل میں جو امیدوں کے چراغ جلے ہوئے ہیں میرے مولا، یا اللہ جو چراغ ہمارے امیدوں کو جلے ہوئے ہیں میرے مولا، ان کی روشنیوں کو سوا کرنا، مضبوط کرنا یا کریم، یا اللہ حوادث سے زمانے سے شیطان کی مسافت سے میرے مولا اس شمع کو گل نہ فرمانا یا کریم، اس کی حفاظت فرمانا، یا اللہ یہ امید کا چراغ ہمارے دلوں میں جلائے رکھنا میرے مولا، یا اللہ تو اپنا کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ تو اپنے نظر خاص فرما میرے مولا، یا اللہ تو ہمارے مصیبتوں کو دور فرما دے، ہماری پریشانی کو دور فرما دے، اے میرے مولا ہمیں ایک نیک و صاف سالہ زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ مجھے زندگی سے ہمیں دور فرما دے، نیک اور اعمال نصیب فرما دے میرے مولا، یا اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دے، متقین والے زندگی نصیب فرما دے، اے میرے مولا صبح ہو تو ہمارے تیری یاد کے اندر ہو، شام ہو تو تیرے احکامات رکھو میرے مولا، یا اللہ دنیا کی لذاتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے، یا اللہ یہ عارضی خواب ہیں، عارضی چیزیں ہیں میرے مولا، عارضی چیزوں کو نکال کے دائمی چیزوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہے میرے مولا، یا اللہ ہمیں وہ نعمتیں نصیب فرما جن کا کوئی اینڈ نہ ہو، جس کا کوئی خاتمہ نہ ہو، اے میرے مولا نہ ختم ہونے والی نعمتیں نصیب فرما، یا اللہ ختم ہو جانے والی مصیبتیں نصیب فرما اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں نصیب فرما، اے میرے مولا ایسے اعمال نصیب فرما کہ جو تیرے قریب کر دیں، تیری بنائی ہوئی جنت کے قریب کر دیں، یا اللہ تیرے بنائے ہوئے دیے انعامات کا ہم مستحق کر دیں، اے میرے مولا ہمیں ایسے اعمال نصیب نہ فرما جس سے تو ناراض ہو جائے، تیری ناراضگی کا سبب ہو میرے مولا، یا کریم تو ہمیشہ ایسے اعمال نصیب فرما جس سے تو ہم سے راضی رہے اور خوش رہے میرے مولا، یا اللہ یہ عارضی مسائل پریشانی مصیبتیں میرے مولا یہ چھٹ جائیں گی اندھی راتوں کی طرح میرے مولا، آخر ایک دن سحر نصیب ہوگی میرے مولا، اس سحر کی روشنی اور امیدیں ہمارے دل میں جگائے رکھ میرے مولا، ان امیدوں کے سہارے میرے مولا زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، یا اللہ کہیں کسی درجے پہ بھی ہمیں نا امید نہ ہونے دے میرے مولا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے دلوں سے ہر وقت یہ آواز نکلتی رہے کہ ہمارا وکیل بہت زبردست ہے، ہم نے جس کا سہارا پکڑا ہے وہ بہت عظیم ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ سنتا ہے اور سننے کے بعد دیتا ہے میرے مولا، یا کریم تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ بقیہ رمضان بھی احسن و اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ناگہانی بلاؤں سے مصیبتوں کو پوری امت کو بچا، یا اللہ پورے عالم کو بچا، یا اللہ ہم پہ اپنا عذاب نہ ڈال، یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یا اللہ جو ہم پہ سزائیں نہ دے، ہمیں رسوا نہ فرما،
یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرما، یا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے صدقے سے میرے مولا، کالی کملی کے صدقے سے میرے مولا، ان کے نواسوں کے صدقے سے میرے مولا، اہل بیت کے صدقے سے میرے مولا، اس کے محبوب ساتھیوں صحابہ کرام کے صدقے سے، اولیاء اللہ کے کرام کے صدقے سے میرے مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔